بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میں ہوں لقمان۔ آج ہم بات کریں گے کہ اپنا دھیان رکھیں۔ آج کے دور میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اپنے ارد گرد کے ماحول پہ، تو سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ ہے اپنی کیئر کرنے کی۔ ہم اپنی کیئر نہیں کرتے، ہم اپنا خیال نہیں رکھتے۔ ہمیں دوسروں کی فکر زیادہ ہوتی ہے، دوسرے کیا کر رہے ہیں، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہیں۔ اگر ہم کوشش نہیں کرتے تو صرف اپنا خیال رکھنے کی نہیں کرتے، اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اپنا خیال رکھا کریں، اپنے آپ کو ٹائم دیا کریں۔ دوسروں کے بارے میں سوچنے کی بجائے کوشش کیا کریں کہ اپنے بارے میں سوچیں، اپنے آپ کو وقت دیں، اپنا دھیان رکھیں، اپنے معاملات کو بہتر کریں، اپنے آپ کو سنواریں۔ دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے لیے تو بہت لوگ سنورتے ہیں، اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کو سنواریں اور اپنے رب کے لیے۔ اللہ نے آپ کو بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ خوبصورتی کی مثال اگر ہم دیں کنول کے پھول سے، تو کنول کے پھول کی اہمیت کو کون نہیں جانتا، ہم سب جانتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو کنول کا پھول جو ہے وہ کیچڑ میں اگتا ہے۔ کیچڑ میں اگنے کے باوجود وہ اتنا پاکیزہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں پاکیزگی رکھی ہے۔ وہ گندگی میں رہنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گندا نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے آپ کو بہت ہی پاک صاف رکھتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھیں، اپنی سوچ کا خیال رکھیں، اپنے وجود کے ہر حصے کا خیال رکھیں۔ بعد میں دوسروں کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے، اپنی کیئر نہیں کریں گے، اپنی فکر نہیں کریں گے، اپنا دھیان نہیں رکھیں گے، اپنے آپ کو خوبصورت نہیں رکھیں گے، تو دنیا میں کبھی بھی آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو کوشش کریں اپنی کیئر کریں۔ اب کنول کا پھول گندے پانی کے کیچڑ میں اگتا ہے، وہیں پلتا پڑتا ہے، وہیں پرورش پاتا ہے، لیکن وہ کتنا پاکیزہ، صاف ستھرا اور اتنا خوبصورت ہوتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو وقت دیں اور دوسری چیزوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ جب آپ اپنی فکر کرنے لگیں گے، اپنا خیال رکھنے لگیں گے، اپنی کیئر کرنے لگیں گے، تو باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں، اگر ہم اپنے لائف پارٹنر کو، اپنے رزق کو، اپنی جاب کو اور اپنی تنخواہ کو، اپنی کامیابی کو، اگر آپ اپنی خوشی کو بھی دیکھیں تو یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو جو چیزیں اللہ پاک کے کنٹرول میں ہیں انہیں اللہ کے کنٹرول میں ہی رہنے دینا چاہیے، وہ پھر ہی پرفیکٹ رہتی ہیں۔ اگر ہم سب کچھ اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کریں گے تو ہم سب کچھ خراب کر بیٹھیں گے، سب کچھ برباد ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ بگڑے، سب کچھ بالکل پرفیکٹ چلتا رہے، تو آپ کوشش کریں کہ اللہ کے کنٹرول میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے کنٹرول میں رہنے دیں، اور جو آپ کے کنٹرول میں ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی نیت آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ اپنی نیت کو کتنا مخلص رکھتے ہیں، اپنے لیے سب سے پہلے، پھر اپنے ریلیشنز کے لیے، اپنے ارد گرد، اپنے بیوی بچوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، دوستوں کے لیے، اس پورے معاشرے کے لیے۔ اپنی سوچ کو جو ہے وہ، اپنے کردار کو وہ مخلص رکھیں۔ یہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں، آپ اسے کنٹرول کریں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان اللہ نے آپ کو عطا کرنا ہے، لیکن اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اپنے ایمان کا خیال رکھیں۔
اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو گمان ہے وہ ہمیشہ مثبت رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تو میرے ساتھ جس طرح کا گمان رکھے گا میں تیرے ساتھ ویسا ہی کروں گا۔ تو کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، نا امیدی والا گمان نہیں رکھنا چاہیے، ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کا برا نہیں کرتا، ہمیشہ وہ اپنے بندے کا فائدہ ہی چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ باتیں ایسی ہوں کہ جو ہم چاہتے ہوں کہ یہ ہو جائیں اور یہ فوراً ہو جائیں، لیکن ان میں ڈیلے ہو جاتا ہے، دوری ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، تو ان میں ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس نے ہمیں کب، کس وقت، کیا اور کیسے دینا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ آپ کے اختیار میں یہ ہے کہ اس کی ذات سے اگر ہم نے مانگنا ہے، ہم نے دعا مانگنی ہے تو جی بھر کے مانگیں، جتنا دل میں آئے مانگیں، لیکن کبھی بھی اس میں جلدی نہ کریں۔ یہ نہ کریں کہ یا اللہ یہ ہمیں ابھی مل جائے، تو جو جلدی ہوتی ہے اس میں نقصان ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں ہم جلد بازی کر جاتے ہیں۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں معاشرے میں ہم بہت ساری چیزیں حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں، تو جب جلدی کرتے ہیں تو جلدی میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم صبر سے چلیں، سکون سے چلیں، اطمینان سے چلیں، اس میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کا نقصان نہیں ہونے دیتی۔ تو کوشش کریں آپ کہ ان چیزوں کو اپنے اندر اپنائیں۔ یہ ساری چیزیں اپنا دھیان رکھنے میں اور اپنا خیال رکھنے میں آتی ہیں۔ اسی زمرے میں ہم نے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ یہی ایک رستہ ہے ہماری کامیابی کا کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر حد ہے یا محدود ہے تو وہ ہماری سوچ ہے، وہ ہمارے مانگنے کا طریقہ محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب دینے پہ آتی ہے تو وہ لامحدود دیتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندے کو دینے میں کنجوسی نہیں کرتی۔ اس کے لیے تو صرف کن کہنے کی دیر ہے، اس نے کن کہنا ہے اور ہمیں مل جانا ہے، اس نے کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے۔ ہم جو چاہیں گے، اور انسان کی جو چاہت ہوتی ہے اگر وہ اللہ کی چاہت کے مطابق ہو جائے تو جو انسان سوچتا ہے وہ اپنے منہ سے الفاظ نکالے یا نہ نکالے، اس کی سوچ پہ، اس کی چاہت پہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ مشکلات صرف ہم نے اپنے لیے پیدا کی ہوئی ہیں، تو انہی مشکلات سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نکالنا چاہتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہتی ہے اس چاہت کو اپنائیں، اور پھر دیکھیں وہ ذات ہمیں کیسے عطا کرتی ہے۔ تو آج اسی موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا موضوع پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے گا۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے، آپ کے کمنٹ کرنے سے اور آپ کے لائک کرنے سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، تاکہ مزید بہتر ویڈیو بنا کر ہم آپ کے سامنے لا سکیں۔ اور زندگی میں خوش رہیں، خوش رکھیں، اور سب کے لیے دعا کریں۔ جب آپ سب کے لیے دعا کریں گے، آپ جس کے لیے جو مانگیں گے، جو دعا کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے عطا کر دے گا۔ خدا حافظ۔